بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن میں 11 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے پوتے تھے اور آپ علیہ السلام کا تعلق قبیلہ سمود سے تھا۔ البتہ بعض نے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب کچھ یوں ذکر کیا ہے: صالح بن عبید بن جابر بن سمود، اور بعض نے کچھ اور طرح سے نقل کیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام عربی میں گفتگو کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے 280 سال عمر پائی۔ ان کی قبر نجف اشرف یا خانہ کعبہ کے نزدیک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی جانب سے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے شب و روز لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، انہیں اچھائیاں بجا لانے کی دعوت دی۔ قوم سمود ایک عرب قوم تھی جو قوم عاد کے بعد روئے زمین پر وجود میں آئی۔ یہ قوم مختلف قبائل کا مجموعہ تھی جو مکہ و شام کے درمیان وادی القرا کے شہر حجر میں آباد تھی۔ اس شہر کے آثار اب بھی بڑی بڑی پتھر کی بنی ہوئی سلیٹوں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی مانند بت پرست، ظالم و فساد اور بربریت میں غرق تھی۔ جب ہم اس قوم کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو انحراف، گمراہی اور کج روی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ لوگ ظاہری طور پر ترقی یافتہ تہذیب و تمدن کے مالک تھے، بڑے بڑے خوبصورت شہر آباد کیے تھے، پتھر کی بڑی بڑی سلوں سے گھر تعمیر کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی حفاظت کے لیے بڑی محکم پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھیں۔ ان کے لیے شہر حجر میں وسیع و عریض مادی امکانات تھے، اسی وجہ سے انہیں اصحاب حجر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مطابق وہ اپنی دنیاوی زندگی کے لیے اس قدر محنت کش تھے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے لیے محفوظ مکانات بناتے تھے۔ قوم سمود کے 70 بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے کئی ایک بت کدے بنائے ہوئے تھے۔ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام درج ذیل ہیں: لات، عزا، منوت، منات، ہبل اور قیس۔ قوم سمود ان بتوں کا بے حد احترام کرتی اور شب و روز ان کی عبادت کرنے میں مشغول رہتی۔ انہی بتوں کے نام پر اپنے بت کدوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ ان بت کدوں کو اپنی ذاتی ملکیت بنائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے لوگوں کی رہنمائی کی اور انہیں دعوت حق دی اور کہا: اے قوم، میں تمہاری طرف ایک امین شخص بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میری پیروی کرو اور تقویٰ الہی اختیار کرو۔ میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر صرف اور صرف پروردگار عالم کے پاس ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس دنیاوی نعمتوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پرسکون اور آرام دہ زندگی بسر کرو گے؟ اے لوگو، فقط خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ اس ذات اقدس کے علاوہ کوئی چیز تمہارا خدا نہیں۔ وہ خدا جس نے تم لوگوں کو زمین سے خلق کیا اور اس میں مختلف اقسام کی نعمتیں تمہارے حوالے کی، اس سے اپنے لیے مغفرت طلب کرو کیونکہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میرا پروردگار بندوں کے قریب تر ہے اور ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ قوم سمود نے کہا: اے صالح، تو اس سے قبل ہماری امیدوں کا سرمایہ تھا، کیا تم ہمیں ان خداؤں کی پوجا کرنے سے روکتے ہو جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے ہیں، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہمیں اس کے بارے میں شک و شبہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 10 سال قوم سمود کو خدا پرستی کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے بڑی شدت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کیا اور ان پر ناروا تہمتیں لگا کر اپنی گھٹیا ذہنیت کا ثبوت دیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو انتہائی ہمدردانہ نصیحتیں کیں، اسے اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب سے ڈرایا اور اعلان کر دیا کہ عذاب الہی آنے سے قبل پرچم ایمان کے سائے میں آ کر اپنے آپ کو نجات دلوا لو اور غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ لیکن قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ شہر ہجر کے نزدیک ایک پہاڑ تھا جس میں ایک غار تھا جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام عبادت خدا کے لیے جایا کرتے تھے۔ بعض اوقات رات کے وقت وہاں پر جاتے اور ساری ساری رات عبادت و مناجات میں مشغول رہتے۔ جن دشمنوں نے آن حضرت کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، انہوں نے ارادہ کیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ جائیں اور حضرت صالح علیہ السلام وہاں پر آئیں تو انہیں قتل کر دیں۔ انہیں قتل کرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پر حملہ کر دیں اور ان کے خاندان کا صفایا کرنے کے بعد مخفی طور پر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، اور اگر ان سے کوئی اس واقعے کے بارے میں پوچھے تو بے خبری کا اظہار کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو بڑے ہی عجیب طریقے سے بیکار بنا دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہ حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے دامن میں گھات لگائے بیٹھے تھے تو پہاڑ کی بلندی سے ایک بڑا سا پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور کچھ ہی لمحات میں ان تمام لوگوں کو نابود کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دینے کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھا، لیکن قوم مکر و فریب میں روز بروز آگے ہی بڑھتی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں 16 سال کی عمر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اور اب میری عمر کے 120 سال گزر چکے ہیں۔ تمام کوششوں کے باوجود اب میں تمہیں بطور تمام حجت یہ تجویز دیتا ہوں کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے خداؤں سے تقاضا کرتا ہوں، اگر انہوں نے میری تمنا پوری کر دی تو میں تمہارے درمیان سے ایک طرف ہٹ جاؤں گا۔ اسی طرح تم لوگ میرے بھی خدا سے التجا کرو تاکہ میرا خدا تمہاری التجا اور تمنا کو پورا کرے۔ اس طویل مدت کے درمیان میں تم لوگوں سے تنگ آ چکا ہوں اور تم لوگ مجھ سے تنگ آ چکے ہو۔ قوم سمود نے کہا، آپ کی تجویز انصاف پر مبنی ہے۔ بس طے پایا کہ حضرت صالح علیہ السلام ان کے بتوں سے تقاضا کریں۔ جب معین شدہ دن اور وقت آیا تو بت پرست شہر سے باہر بتوں کے پاس گئے اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے بطور تبرک رکھیں، پھر انہیں اٹھا کر کھایا پیا اور بتوں کی بارگاہ میں راز و نیاز اور دعا میں مشغول ہو گئے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام بھی اس دوران میں وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اپنی جو بھی حاجت ہے ان بتوں سے طلب کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، اس بت کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا، فلاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری تمنائیں پوری کر، لیکن اس بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا، یہ بت میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ انہوں نے کہا، کسی دوسرے بت سے اپنی حاجت بیان کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام دوسرے بت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی حاجت بیان کی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ قوم سمود نے بتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہمارے خداؤ، صالح کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ اس کے بعد قوم سمود نے اپنے عقیدے کے مطابق بتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے برہنہ ہو کر ان کے سامنے زمین پر لیٹنا شروع کر دیا اور اپنے سروں پر خاک ڈالی اور اپنے بتوں سے کہا، اگر آج تم نے صالح کی تمنائیں پوری نہ کی تو ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اس عمل کو انجام دینے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ اب بتوں سے اپنی حاجت طلب کرو۔ حضرت صالح نے اپنی خواہش دوبارہ بتوں کے سامنے بیان کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم اپنی بات سامنے رکھو۔ قوم سمود کے 70 بزرگوں نے حضرت صالح کی بات مانتے ہوئے کہا، اے صالح، ہم اپنا مطالبہ تمہارے سامنے رکھیں گے۔
اگر تمہارے خدا نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم آپ کو پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے آپ کی پیروی کریں گے اور شہر کے تمام لوگ بھی آپ کے پیرو بن جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پہاڑ پر آئیں۔ حضرت وہاں پر تشریف لے گئے۔ قوم سمود نے کہا، اے صالح، اپنے خدا سے کہو کہ اسی وقت اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کرے جس کا رنگ گہرا سرخ ہو، اون سے پر ہو اور اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ بھی ہو اور اس کا قد 1 میل لمبا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا مطالبہ اگرچہ میرے لیے تو بہت مشکل ہے لیکن میرے پروردگار کے لیے انتہائی آسان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت بارگاہ تعالیٰ میں عرض ہو کر کہا کہ ایک قادر مطلق فلاں فلاں صفات کی ایک اونٹنی اس پہاڑ سے برآمد فرما۔ تمام حاضرین نے اچانک دیکھا کہ اس پہاڑ میں یوں شگاف پڑا کہ عنقریب تھا کہ اس کی آواز سے وہاں پر موجود لوگ حواس باختہ ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ پہاڑ یوں بے چین ہوا اور فریاد کرنے لگا کہ جیسے کوئی درد سے تڑپتا ہے۔ سب نے دیکھا کہ پہاڑ کے شکم سے اونٹنی کا سر برآمد ہوا اور پھر وہ پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ زمین پر کھڑی ہو گئی۔ جب قوم سمود نے یہ عظیم معجزہ دیکھا تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، تمہارے خدا نے کتنی جلدی تمہارا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ اب اپنے خدا سے کہو کہ اس کے پیٹ سے بچہ بھی نکال کر ہمیں دکھائے۔ حضرت صالح نے ان کا یہ مطالبہ بھی خداوند سے کیا۔ اچانک اس اونٹنی نے بچے کو جنم دیا اور اس کے قریب اچھلنے کودنے لگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان 70 افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تمہارا اور بھی کوئی مطالبہ ہے؟ انہوں نے کہا، آئیں ہم سب اکٹھے ہو کر قوم کے پاس چلتے ہیں اور جو کچھ دیکھا ہے اسے قوم سے بیان کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان 70 افراد کے ساتھ قوم کی طرف روانہ ہوئے، لیکن ابھی وہاں تک پہنچے نہ تھے کہ ان میں سے 64 افراد مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ سحر ہے، جادو ہے اور جھوٹ ہے۔ جب قوم کے پاس پہنچے تو صرف 6 افراد نے گواہی دی کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن قوم نے ان کی بات کو قبول نہ کیا اور حضرت صالح کے معجزے کو سحر، جادو اور جھوٹ سے تعبیر کیا۔ تعجب اس بات پر ہے کہ ان 6 میں سے بھی ایک اور شخص منحرف ہو گیا اور گمراہوں کے ساتھ جا ملا، اور اسی شخص کا نام قدار تھا اور اسی نے اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ ہم ان کے امتحان کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، لہٰذا تم اس کا انتظار کرو اور صبر سے کام لو اور لوگوں کو باخبر کر دو کہ پانی ان 2 فریقوں کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن تمام شہر والوں کے لیے۔ ہر کسی کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ لوگوں نے شہر کے پانی کی باریاں بنا دیں، ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی جو سارا پانی پی جاتی اور ایک دن شہر کے تمام لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے۔ قوم سمود کے بہت قلیل افراد کے سوا باقی تمام لوگ غرور، تکبر اور سرکشی کی بنا پر اس عظیم معجزہ الہی کو برداشت نہ کر سکے۔ ان پر پانی کم پڑنے لگا، وہ کسی بھی صورت میں راضی نہ تھے کہ شہر کا سارا پانی ایک دن میں صرف اور صرف ناقہ صالحہ کے لیے ہو اور ایک دن تمام لوگوں کے لیے، حالانکہ انہیں یہ حق حاصل نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چشمہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کے لیے جاری کیا تھا، اسی پانی کا نصف حصہ ناقہ کے لیے قرار دیا تھا۔ جس دن ناقہ کی باری ہوتی وہ چشمے کا سارا پانی پی جاتی اور اس کے مقابلے میں اس قدر زیادہ دودھ دیتی کہ شہر کے بچے، جوان، بوڑھے اور مرد و زن سب لوگ اس سے استفادہ کرتے۔ ناقہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچاتی بلکہ ان کے لیے بڑی بابرکت کا سبب تھی۔
چاہیے تو یہ تھا کہ قوم سمود شکریہ ادا کرتی، لیکن اس نے شکریہ ادا کرنے کے بجائے بت پرستی کی بے حد حمایت کی۔ قوم سمود کے مشرکین نے باہم مل کر یہ سازش کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ کون ہے جو اس اونٹنی کو قتل کرنے پر تیار ہو؟ جو شخص یہ کام انجام دے گا ہم اسے اس کی پسند کے مطابق انعام سے نوازیں گے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام قدار تھا اور جو حرام زادہ تھا اور جس کے باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، رنگ سرخ و سفید تھا، آنکھیں بلی تھیں، بدسیرت ہونے کے علاوہ بدصورت بھی تھا اور تمام موجودات میں سے بدترین شخص تھا، ناقہ صالحہ کو قتل کرنے پر تیار ہوا۔ جس راستے سے اونٹنی پانی پینے کے بعد واپس آ رہی تھی، جب وہ اس شخص کے قریب پہنچی تو اس نے تلوار سے اونٹنی پر ضرب لگائی، لیکن وہ کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ پھر اس نے دوسرا حملہ کیا جس سے اونٹنی زمین پر گر گئی۔ اس وقت اونٹنی کے بچے نے انتہائی غمگین آواز سے فریاد بلند کی اور پہاڑ کی طرف دوڑ گیا اور 3 دفعہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فریاد کی۔ ظالم و بے رحم قوم سمود زخم خوردہ ناقہ پر اپنی تلواروں سے حملہ آور ہوئی اور اسے قتل کرنے میں پوری قوم شریک ہوئی۔ ان لوگوں نے اس کا گوشت اپنے درمیان تقسیم کیا اور اسے پکا کر کھایا۔ یہی وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بہت جلد اس گمراہ قوم پر انتہائی سخت عذاب نازل ہوگا۔ اور اگر انہوں نے 3 دن کے اندر توبہ کر لی تو میں اپنا عذاب روک لوں گا، ورنہ یقیناً عذاب ان کے شامل حال ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا اگر سچ کہتے ہو تو وہ عذاب ہمارے اوپر بھیج دو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے قوم سمود، عذاب الہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے چہرے ان 3 دنوں میں سے پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس مغرور سرکش قوم کا آخری جواب یہ تھا کہ ہم کسی صورت بھی صالح کی بات قبول نہیں کریں گے اور ہرگز اپنے خداؤں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آدھی رات کے وقت ان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ایک انتہائی سخت قسم کی چیخ ماری۔ اس چیخ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اس کی وجہ سے ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل ریزہ ریزہ ہو گئے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہر لمحہ بھر میں تمام کے تمام ذلت کی موت مر گئے۔ جب وہ رات ختم ہوئی اور صبح نمودار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آتشی آسمانی بجلی نازل فرمائی۔ اس نے اس ظالم قوم کو کلی طور پر جلا کر رکھ دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے افراد نجات پا گئے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اونٹنی کا قتل ایک نے کیا تھا تو تمام قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ کہ ناقہ صالحہ کی کونچیں کاٹنے والا ایک شخص ہے اور کچھ افراد نے اسے قتل کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا اور کچھ نے زمین پر گرنے کے بعد ناقہ پر ضربیں لگائیں۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام اور کچھ مومنین کے علاوہ باقی تمام مرد و زن اور بچے بوڑھے ہلاک ہوئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ وہ سب لوگ اس ظلم پر راضی تھے، اور جو شخص کسی ظلم پر راضی ہو تو گویا کہ وہ اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ ناقہ صالحہ کو فقط ایک شخص نے قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب پر عذاب نازل فرمایا کیونکہ ان سب لوگوں نے اس کام پر راضی ہونے کا اعلان کیا تھا۔